ادا کی جائے. یا اللہ اس کی مزدوری کیا ہے؟ فرمایا تم تو جانتے ہو مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا کوئی نوازنے والا نہیں ہے. یا اللہ کیا مزدوری یا اجرت ہے اس مزدور کی جس نے اپنا پورا کام کر لیا. دیکھیں نا عام مزدور کے حوالے سے حضور کا فرمان یہ ہے کہ فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری ادا کر دی جائے. یہ حضور کا فرمان ہے. عام مزدور جو دنیا میں مزدوری کرتا ہے تو جس نے اللہ کی مزدوری کی, جس نے اللہ کا کام کیا, پھر اس کی مزدوری فرمایا میرے فرشتوں اس کی مزدوری اسے یہ دی جائے کہ لکھ دیا جائے کہ یہ بندہ اس کی مزدوری اس کی اجرت یہ ہے کہ میں نے اس بندے کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا, بخشش کروا دی ہے. اللہ کی رحمت بڑا ہی برکت مہینہ, اللہ کی رحمت سے مزین آراستہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے اور اہل ایمان اس وقت تڑپ رہے ہیں, مچل رہے ہیں. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب رمضان شریف کا ماہ صیام کا مہینہ اس سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے بھی, میرے نبی نے فرمایا کہ اس امت کی مصیبت پہ روتے ہیں, اس امت کی مصیبت پہ اللہ کے فرشتے بھی. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی امت پہ مصیبت سے کیا مانا؟ میرے آقا نے فرمایا جب رمضان ہوتا ہے تو ہر لمحہ ہر لہجہ اس کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساتھ کے اندر میرا پروردگار کئی لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہوتا ہے. اور جب رمضان گزر جاتا ہے تو یہ تسلسل جو ہے گناہگاروں کی بخشش کا, تو پتہ ہے گناہگار بھی کون سے؟ اللہ اکبر, اپنے مقدر پہ ناز کریں. ہم میں سے کوئی بھی عبد القادر نہیں بیٹھا ہوا, ہم میں کوئی بھی داتا لاہوری نہیں بیٹھا ہوا, ہم میں کوئی بھی بہریلی نہیں بیٹھا ہوا, ہم میں کوئی غوث جلی نہیں بیٹھا ہوا. ہم سارے گناہگار ہیں اور قدم قدم پہ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. سنیں فرمایا گناہگار بھی وہ کہ جن گناہگاروں پر گناہوں کی وجہ سے رب کی طرف سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے, جو جہنم کے مستحق قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں. فرمایا ایسے ایسے گناہگار رمضان کی ایک ایک گھڑی کے اندر اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما رہا ہوتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم, کتنے بامقدر ہیں ہم. اگر وہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ عید گزری نا تو عید کے دن لوگ امیر المومنین کو مبارک دینے کے لیے آپ کے اجرائے نوری میں تشریف لے کر گئے. حضرت فاروق اعظم نا کمرہ بند کر کے رو رہے تھے. لوگ عید کی خوشیاں منا رہے تھے, دوسرے سے گلے مل رہے تھے. اسے تقویٰ کہتے. حضرت عمر اپنے اجرے میں اپنے آپ کو بند کر کر سجدے میں سر رکھ کر ہزاروں قطار رو رہے تھے. لوگ کہا حضور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, نئے کپڑے پہن رکھے ہیں لوگوں نے, نئے جوتے, اور لوگوں کو بچوں کو عیدیاں دی جا رہی ہیں, اور آپ امیر المومنین خلیفہ المسلمین ہو کر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے عید الفطر کے روز آپ رو کیوں رہے؟ فرمایا لوگوں ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید. فرمایا لوگوں یہ صرف عید کا دن نہیں ہے, یہ وعید کا دن بھی ہے. کہا حضور وعید کا دن ہمیں سے کیا مراد؟ فرمایا جس کا نماز روزہ اور یہ نیک اعمال صدقہ و خیرات, یہ صدقات فطر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے, اور جسے یہ پتہ چل گیا کہ اس کا قبول ہو گیا اس کے لیے تو عید کا دن ہے. اور جس کا سب کچھ رد کر کے اس کے منہ پہ مار دیا گیا, فرمایا اس کے لیے عید کا دن تو نہیں ہے نا, اس کے لیے تو وعید کا دن ہے. مجھے خبر ہی نہیں ہے, پتہ نہیں میرے اعمال رد ہوئے یا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. سبحان اللہ. میں تو اس ڈر سے رو رہا ہوں, میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرے اعمال بارگاہ سمدیت میں درجہ قبولیت تک پہنچے بھی ہیں کہ نہیں پہنچے. حضرات اسے کہتے ہیں تقویٰ. اور حضرت عبد القادر جیلانی وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے وہ چند مصرے مجھے فارسی میں یاد ہوا کرتے تھے, اب نہیں ہے ذہن میں. حضرت عبد القادر جیلانی نے بھی یہی فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا لوگوں یہ عید کا دن بھی ہے, وعید کا دن بھی ہے. عبد القادر جیسا بندہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے. لیکن میں جس عنوان پہ چند کلمات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, عظمت قرآن پہ دو چار باتیں عرض کریں گے. اللہ رب العزت کی اس بابرکت کلام سے, اس کے دامن سے ہم اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کتب سماویہ میں سے باقی جتنے بھی کتب ہیں وہ معتبر نہیں ہیں. نہ تورات ہے, نہ اس کا وجود ہی مٹ گیا زمین سے. یعنی انہوں نے مرضی کیا ہے, آیات وہاں رکھی جو انہیں حکم آسان لگا اس پہ رہنے دیا, جو مشکل لگا اسے خارج کر دیا. زبور کا بھی یہی حال ہے, انجیل کا بھی یہی حال ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم قرآن کریم چونکہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے, قرآن کریم میرے آپ کے نبی کا معجزہ ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اچھا میں یہاں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, میرے ذہن میں ویسے یہاں بھی آیا ہے. دیکھیں نا, موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تورات نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو ہاتھ تھا نا دایاں, یہ معجزہ تھا.
یعنی موجے سے مراد یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو یہاں بغل میں جسے جناب ید بیضا کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو نا یہاں بغل میں ڈالتے، جب باہر نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہو جایا کرتا تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک قالین تھی، بساط تھا، اس بساط پر حضرت سلیمان علیہ السلام اڑا کرتے تھے، اس پہ اڑتے تھے، یعنی قالین تھی، آپ اس کو تخت کہہ دیں، وہ اڑتا تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس زبور تھی، وہی سلیمان کے پاس تھی۔ داؤد علیہ السلام یعنی جب لوہے کی یہ جو سند ہے اس کا نام و نشان بھی نہ تھا، داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ میں جب لوہے آتا نا، یہ لوہا آتا اس طرح ہاتھ میں ہو جاتا جس طرح میرے ہاتھ میں یہ نرم کپڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد کے توجہ چاہتا ہوں، جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نہ تورات معجزہ نہ انجیل معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اردو کو زندہ فرمایا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کا عصا تھا، ڈنڈا تھا، وہ معجزہ تھا، یعنی وہ لمبا بھی ہو جاتا، وہ چھوٹا بھی ہو جاتا، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس کا ذکر قرآن میں ہے، قال ہی عصایا توکل علیہا واہش بہا غنمی ولی فیہا ماری دوسرا۔ میں مختصر کر کے صرف اشاروں میں بات عرض کرتا ہوں، وہ عصا آپ کا معجزہ تھا۔ جملہ سماعت کیجیے گا، وہی عصا آپ اگر جادوگر آتے اور اپنے اپنے کرتب دکھانے لگتے تو ان کے بڑے بڑے سانپ اور اژدہا، اللہ فرماتا موسیٰ تو بھی اپنا عصا پھینک، موسیٰ عصا پھینکتے، عصا سب سے بڑا اژدہا بن جاتا اور سارے جادوگروں کے وہ جو اژدہا اور سانپ اور وہ بچھو ہوتے ان سب کو نکل جاتا۔ میں جملہ دینے لگا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل معجزہ نہیں ہے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی زبور معجزہ نہیں ہے، میرے آپ کے محمد کا قرآن معجزہ۔ ضرور میں عرض کرنا چاہوں گا، میرے ذہن میں بھی بیٹھے بیٹھے بات آئی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے کہا یہ عصا تو رہ گیا ہے، یہ تو وہی ہے نا کہ جو جناب درخت کے نیچے کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام اس کی چوٹی تک پہنچا دیا کرتے تھے، پھر خود بخود چھوٹا بھی ہو جاتا، یہ اژدہا بھی بن جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ اس عصا کو کہو کہ آپ یہ اژدہا بنے۔ جواب آیا جن کا معجزہ تھا وہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بیٹھے بیٹھے ذہن میں بات آئی ہے، جواب آیا جن کا معجزہ تھا وہ دنیا سے چلے گئے، اب یہ صرف عصا رہے گا، اس کی حیثیت اب ڈنڈے کی رہ گئی ہے، یہ معجزہ دوبارہ نہیں بنے گا۔ پوچھا کیا کیوں؟ کہا گیا اس لیے کہ معجزے والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جس بساط پہ قالین پہ اڑتے تھے، آپ جانتے ہیں نیچے انسان اور جنات قطاریں بنا کے کھڑے ہوتے تھے اور پرندے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے، وہ قالین اڑتا تھا۔ جب سلیمان چلے گئے کہا گیا اب اس قالین سے کہیے کہ یہ معجزہ یہ جو ہے وہ اڑے۔ جواب آیا جن کا معجزہ تھا وہ دنیا سے چلے گئے، اب یہ قالین ہی رہے گا، اڑے گا نہیں، یہ اڑے گا نہیں۔ بلا تشبیہ و بلا مثال میں نے عرض کیا قرآن میرے محمد کا معجزہ ہے۔ میں جملہ دینے لگا ہوں، ادھر معجزے والے دنیا سے گئے، معجزوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، میرے محمد کا قرآن کل بھی کام کر رہا تھا، میرے محمد کا قرآن آج بھی ہدایت کے خزانے لٹا رہا ہے، میرے محمد کا قرآن صبح قیامت تک ہدایت لٹاتا رہے گا، وہ ماننا پڑے گا، معجزہ آج بھی سلامت ہے۔ ادھر معجزے والے گئے، معجزوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، ادھر معجزہ کام کر رہا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا اگر معجزہ سلامت ہے تو معجزے والا بھی سلامت ہے۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد ضبط نہیں ہو رہا، ہم نے حق ہی نہیں ادا کیا رمضان شریف کا، ضبط ہی نہیں ہو رہا، یعنی نہ اس طرح روزے رکھ پائے، نہ اس طرح نماز تراویح ادا کر پائے، نہ اس رمضان کی اللہ کا میزبان تھا یہ، اللہ نے ہم اس کے میزبان تھے، اللہ کا یہ مہمان تھا، پتہ نہیں ہم سے اس کی قدر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، پتہ نہیں یہ جا کر ہماری شکایت کرتا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارشات پیش کرتا ہے، اب خدا جانے کیا کرتا ہے، لیکن توجہ ذات محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ نہ قرآن میں نہ انجیل معجزہ، میرے آپ کے محمد کا قرآن معجزہ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں صبح قیامت کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہاں اس میں ایک اور بات کی، اللہ فرماتے ہیں انا بے شک ہم نے نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اپنی منشا کا ظہور اپنے بندوں کے ذریعے سے فرماتا ہے۔ اللہ پر اعجاز نتیجے کرائی،
نہیں اللہ براہ راست تقسیم کر سکتے کوئی حل والی طریقہ نہیں. اللہ پاک نے اپنا گھر خود براہ راست آ کر کسی کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیا نہیں. اللہ مرضی اس کی ہوتی ہے لیکن اللہ اپنی مرضی کا اپنی منشا کا اظہار اپنے بندوں کے ذریعے سے فرماتا ہے. اب اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ کا گھر بنے, اس نے بندوں کے دل میں ڈالا. یہ بات میں آسان کر رہا ہوں, بات کو محبت سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب توجہ چاہتا ہوں قرآن کیا ہے. اب میں تھوڑی سی طرف میں نے کہا تھا کہ رمضان کا جمعہ میں بولنے میں کنجوسی نہیں کر سکتا, مجھ سے ہوتی ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو سننے والے آنے والے سامعین ہیں دور و نزدیک سے آئے ہوئے, ذرا ان کا ایمان تازہ کر کے یہاں سے میں کنجوسی نہیں کرتا, محبت سے کہہ دیجیے پھر سبحان اللہ. خدا کی عزت کی قسم یہ قرآن سے آپ جتنے سوال کریں ہر سوال کا صحیح سے جواب دیتا چلا جاتا ہے. کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس سوال کا جواب قرآن کے پاس نہ ہو. آئیے 2-3 سوال